اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی جی، قرآن لیکچرز کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں جی۔ آج کا لیکچر جو ہے نا وہ یہ قرآن پہ آپ تدبر کریں تو آپ کو جو ہے نا قرآن سے تاریخ بھی مرتب کر سکتے ہیں۔ وہ جو ابتدائی دور تھا اور اس کے بعد جب اسلامی نظام قائم ہو گیا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ چیدہ چیدہ آپ کو مل جاتی ہیں قرآن میں جی۔ یہ اب یہ اسلامی نظام کی جو بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، یہ سورہ فتح کی کچھ آیات ہیں جی، یہ میں تلاوت کروں گا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے آیت 27 سے، ٹھیک ہے، اور تا اختتام تک، جہاں پہ سورۃ الفتح جو ہے ختم ہو جاتی ہے جی، ٹھیک۔ یہ لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یہ وہ آیت ہے غور سے سننے کی جی، جس کے لیے یہ سارا میں لیکچر تیار کر رہا ہوں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وليظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما۔ یہ چیز ہے، یہ اصل میں صلح حدیبیہ، تو آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے جو ہے مکہ تشریف لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریش نے روک دیا تھا۔ تو افواہ یہ اڑی کہ عثمان جو سفارتکاری کے لیے گئے تھے ان کو قریش مکہ نے گرفتار کر لیا۔ کچھ نیت خراب ہو گئی تھی قریش کہ ان کے گھر میں گئے ہوئے تھے، اسلحہ بھی ساتھ نہیں تھا صرف، تو بڑا نازک وقت تھا۔ پھر ایک درخت کے نیچے وہ تجدید بیت جو قرآن میں بیان ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 27ویں جو آیت ہے نا جی، اس پہ میں آ رہا ہوں جی۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن مسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا جی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تیرے خواب کو سچا کر دکھائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بڑا اہم مقام ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عام ترجمہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا تھا اس خواب کو سچا کر دکھائے، یہ گرامر کے لحاظ سے اس کے معنی ٹھیک ہے، سچا کر دکھائے گا۔ یہ بھی ہے کہ وہ مسجد حرام میں کعبے میں نہایت امن کے ساتھ داخل ہوں گے، پھر وہ مناسک کی حج یا عمرہ ادا کریں گے، وہی جو بالوں کو ترشوانا یا سر کا منڈوانا، یہ مناسک میں تھا نا، ریچولز ہیں یہ سارے۔ اب لقد صدق اللہ رسول الرؤیا ہے، یعنی اگر اس کے معنی یہ لیے جائے کہ اللہ نے خواب سچا کر دکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں خواب کا ذکر ہے نا جی، 17/60 وہ سورہ دیکھیں آپ۔ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، ٹھیک، یہ خواب جو تجھے دکھایا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں کا باعث بنا گیا، یا فتنہ پردازیوں کا باعث ہو گیا، یہاں خواب کا ذکر ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہی اس خواب کے متعلق مختلف قسم کی تفاسیر ہیں جی، ان کو اکٹھا کیا جائے تو عجیب ایک کچومر بنتا ہے جی۔ تو وہ جو ہے تو اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان سب کا احاطہ کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، اب کسی روایت میں کیا ہے تو کسی روایت میں کیا ہے۔ اب یہ جو انشاءاللہ
کا مطلب یہ جو کرتے ہیں کہ اگر خدا نے چاہا تو، حالانکہ انشاءاللہ عربی زبان کے قاعدے کی روح سے محاورہ ہے یہ، یعنی تاکید کے لیے تیقن کی بات ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوتے ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر یہ قانون کے مطابق ہے اللہ کی تو یہ ضرور ہو کر رہے گا، یہ ہے اس کے معنی، یقینی چیز ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے، جو بات بھی ہو۔ یہ دیکھیں اب جو تاریخ میں واقعات آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا حدیث کی کتابوں میں، ٹھیک ہے، جس کو یہ بڑا یقین اصل کتاب کہتے ہیں بخاری کو، ٹھیک ہے جی، اس میں دیکھیے آپ ایک دوسرے سے روایت متضاد ہیں، کوئی واقعہ نہیں کہ عقیدے کی قیاس کی بات ہے، تاریخی واقعہ لکھا ہے۔ ایک واقعہ اسی سال حضور مکے میں رہے، 3 دن وہاں رہے، عمرہ کیا اور کامیاب و کامران واپس آئے۔ ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے روک دیا، وہاں صلح نامہ ہوا، مکے میں بغیر مکے میں داخل نہیں ہوئے، ویسے ہی واپس آ گئے بغیر عمرہ کی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ صحیح ترین جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جو قرآن کی روشنی میں یہ جو ہماری تاریخ ہے اس کی تطہیر لازمی ہے، اس کو ہم ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے سارے کا سارا، اس کی تطہیر جو ہے نا لازمی ہے، ٹھیک۔ اب یہ بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مجاہدین کے لیے کامیابی کے فاٹک کھول دیے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھا نا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، یہ 48/27 آیت ہے، یعنی کامیابی کے دروازے کھول دیے گئے۔ فتح مکہ نے باقی کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ یہ جو پہلے 6 سال تھے نا، 2 ہجری میں بدر کا مارکا ہوا، پھر 7 ہجری تک مسلسل لڑائیاں، بڑی کٹن زندگی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی گزری۔ فتح مکہ کے بعد یہ خیبر آ گیا، عظیم الشان فتح، جس کی روح سے یہ مستقل فتنہ جو جیوس کا تھا اس سے سرزمین کو پاک کر دی گیا۔ پھر حنین کی فتح، یہ سارے علاقے، پھر اس فتح مکہ کے بعد یہ جو اسلامی وہ تھی اسٹیٹ تھی وہ اسٹیبلش ہوتی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہ یہ بھی ہوا، مکہ بھی فتح ہوا، فتح قریب کے کامرانوں کے دروازے بھی کھول گئے۔ پھر یہ آیت آئی جی، بڑی اہم آیت جس کے لیے میں نے یہ لیکچر لیا ہے جی، آپ بھی غور سے سنیے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے ایک ضابط زندگی اپنے رسول کو بھیجا ضابطے کے ساتھ، دین الحق کی، اور حق پر مبنی ایک نظام، اور ہدن، دیکھیے جی قرآن یہ دیکھیے اب دونوں چیزیں آ گئی، کلمات اللہ اور وہ سنت اللہ۔ کلمات اللہ تو دیکھیں لا ان تھیوری وہ بتا چکے ہیں آپ کو کئی دفعہ، یعنی الفاظ کی شکل کے اندر قانون کا ضابطہ، اور سنت جب اس پر عمل کیا جائے، پریکٹس میں لا جب آ جائے، ٹھیک ہے، تو قوانین یا راستہ دکھانے کی جو علامات نشانی ہیں، ضابطہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن نے سارا کچھ بتا دیا۔ جب وہ ضابطہ جو ہے علامات رہنمائی عمل متشکل ہوتی ہے تو قرآن جو ہے ایک نظام کی شکل میں سنت بن جاتا ہے، اسے دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز ہے قرآن جو بتاتا ہے آپ کو جی، ٹھیک ہے۔ اصل میں فرق یہ ہے کہ دین میں مناظرے نہیں ہوتے، دین تو ایک عمل نظام کے ذریعے اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ جو وعدے اللہ نے قائم کیے ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور کیسے دوسرے نظاموں پر غالب آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس قرآن نے جو ایک نظام دیا ہے دنیا کے ہر نظام پر غالب آئے گا، یہ قرآن بتا رہے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود اقوام عالم اپنے اپنے نظاموں کو ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے جو ہے تو وہ ایکسپیرینس کریں گے، پھر ایک نظام کو چھوڑیں گے تو دوسرے پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ عقل کا جو تجرباتی طریقہ ہے ٹرائل اینڈ ایرر جی، ٹھیک ہے۔ غلط ثابت دوسری چیز لے لی، مثلا کیپیٹلزم کو لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کمیونزم کا نظام وہ ناکام ہوا جی، ٹھیک ہے، کسی اور نظام کی تلاش میں، ملوکیت کی جگہ بادشاہت کی جگہ، دیکھیں فرانس نے باطل قرار دے دیا اور پھر ڈیموکریسی آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں چل تک ناکام ہے۔ اب انسانی فکر جو ہے، ان قوموں کی عقل جو ہے ایک اور نظام کی تلاش میں ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرائل ایرر صحیح و خطا سے ہی اپنے نظاموں کو خود ہی باطل ثابت کرتے ہوئے اپنی بتوں کو خود ڈھاتے ہوئے اس قرآنی نظام پہ آ جائے اور قرآن ان کے سامنے آ جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لمبا عرصہ لمبی مسافت ہے وہ سمٹ جائے، یہ مسافت وحی کی روح سے ایک آن کے اندر طے ہو جاتی،
یعنی وہی جو ہے وہ ٹرائل اور ایرر کا مضمون محنت نہیں ہوتا، سچائی اور صداقت پر مبنی ایک نظام ہے، وہی نظام نو انسانی کے لیے کامیابی کے راستے کھولنے کا طریقہ ہے، راستہ ہے، جس نے ہر دنیا کے نظام پر غالب آنا، یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ کئی مقامات پر آیا ہے، یہی الفاظ اس مقام پر بھی آئے، دوسری جگہ سورہ توبہ میں 9/33 میں یہی الفاظ آئے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کا یہ دعویٰ جو ہے، دیکھیے آپ دین کا عطا کردہ نظام حیات دنیا کے ہر نظام پر، اب مثال دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ اس نظام دنیا کے ہر نظام پر غالب آنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اب دیکھیے کتنا زبردست، تو اور یہ اس وقت اب یہ طریق عہد رسالت میں بھی ہوا تھا، صحیح و خطا کے ذریعے نہیں، بلکہ اس دور میں بھی ہر نظام پر یہ غالب آیا تھا، ایران میں رومن کا جو تھا، انڈیا کا جو تھا، چائنا کے، ان تمام ممالک کے جتنے نظامات، یہ تمام نظاموں پر اس دور کے اندر یہ نظام غالب آ گیا تھا۔ کس طرح سے؟ ٹرائل اور ایرر کے ذریعے نہیں، بلکہ وہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام دیا، یہ نظام دنیا کے ہر نظام پر غالب آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی یہ بتا رہا ہے قرآن، دیکھیے محمد الرسول اللہ والذین معہ، ٹھیک ہے، یہ ان کے ہاتھوں غالب آیا جی، ٹھیک ہے۔ اندازہ لگائی، نظر آتا ہے کہ اللہ بھی جو ہے جھوم جھوم کر یہ فکر اور الفاظ نازل کر رہا ہے، بڑی عجیب پرمسرت اور پرمانی الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا عظیم الشان نقشہ کھینچا ہے۔ محمد رسول اللہ اکیلے نہیں کہا، والذین معہ، دیکھیے اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، بولا مخالفین کے مقابلے میں، یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر متشدد ہیں، یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، کہا کہ ان کے مقابلے میں چٹان کی طرح کھڑے ہیں کہ باطل کے تلاطم کی طوفانی لہریں آئیں تو سر ٹکرا کر واپس چلی جائیں، چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور آپس میں بریشم کی طرح نر، دیکھ رہے، گزر جا بن کی سیل تند رو کوہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواہ ہو جا، اقبال نے یہیں سے لیا، ٹھیک۔ بنیادی خصوصیت کیا بتائیے کہ ان کے سینے کے اندر دو دل نہیں، یا کہ اگر مخالفین کا مقابلہ تو چٹان کی طرح مستحکم اور آپس میں بریشہ کی طرح نرم، یہ خصوصیات بتائیے قرآن میں۔ ترام رکام سجدہ، دیکھ رہے، ابھی تو عام ترجمہ تو دیکھ رہے ہیں، مجازی معنی میں بتاؤں گا، عام ترجمہ تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی روح سے محاورتاً بھی ہے، دیکھیں، ہاں، وہ راہبوں کی جو بات نہیں ہے کہ وہ رکوع اور یہ سجدہ میں بتاتا ہوں کہ، لیکن اگلی آیت میں پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے، یہ قرآن یہ بتا رہا ہے یتبعون فضلا من اللہ و رضوان، ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہاں، خدا کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، ہاں، عام معنی بتا رہا ہوں، سیماؤں فی وجوہہم اثر السجود، سجدوں سے ان کے ماتھے پر محراب ہیں، ٹھیک ہے، ذالک مثل فی التوراہ و مثل فی الانجیل، ان کی علامات کی نشانی کتب سابقہ تورات اور انجیل میں بھی آپ کو ملیں گی، قرآن یہ بتا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب میں یہ لفظی ترجمہ کو آگے بتاتا ہوں جی، اس کا جو ایکچوئل مطلب کیا ہے، محاورہ اس کا جی، کزرن اخرجا شطہ فآزرہ فاستخلص فاستوى علی سوقہ یوجب الزرائے لے غیظ بہم الکفار، کیا جو بات ہے، نظام دیکھ رہے کس طرح پروان چڑھا ہے، دیکھ رہے تاریخ کیسے مرتب کر سکتے ہیں، بتدریج ایک بیج بویا، ننھی سی کونپل پھوٹی، فطرت کی طرف سے حفاظت ہوئی، اس تمام عمل میں کسان کی محنت، قوانین فطرت سے ہم آہنگی، بارش کا پانی، سورج کی حرارت، ہواؤں کا لہرانا پر، ساتھ کسان کی محنت، ٹھیک ہے، یہ فضل اور رضوان کے معنی، فضل رزق کے لیے اکتسابی محنت، رضوان کے معنی قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ، کسان کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوگی، اگر وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر کے محنت کرے گا تو پھر رائے گاہ چلی جاتی ہے، اگر محنت ساتھ نہ ہو تو سارا کچھ برستا ہی رہتا ہے، پانی بھی برستا ہے، سورج بھی چمکتا ہے ہر جگہ سے، تو کھیتی نہیں اگتی ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کی محنت اور کوشش اور قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگی جو ہے ساتھ ہونی چاہیے، پھر فصل پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے اپنی پوخت، ٹھیک ہے،
یہ فصل پک گئی، باغبان کا دل جو ہے اسے دیکھ کر وجد مسرت سے جھوم اٹھا، اور مخالفین جو تھے ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ اور آگے ہے کہ کوئی ہنگام ہی نہیں، یہ جو بھی اس طرح کرے گا، دیکھیں یہ ایک اصول بتا دیا قرآن، ہم بھی کریں گے تو ہم بھی اس طرح نظام قائم کر لیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، یہ 48-29 آیت ہے 48 سورہ کی۔ اللہ کا وعدہ ہے، قانون بنا دیا اس نے جو کبھی امیوٹیبل ہے، نہیں ٹلتا، صرف ان کے ساتھ مختص نہیں تھا یار، یہ کوئی ہنگامی واقعہ نہیں ہے، یہ جو ہو گیا قانون یہ ہے کہ جو بھی اس طرح سے یقین رکھے گا، اس پر عمل کرے گا تو اس کے ساتھ اپنی محنت کو شامل کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس کو یہ چیز میسر آ جائے گی، یہ جو انہوں نے نظام قائم کر دیا تھا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اشداء علی الکفار، یہ سوچنے کی بات ہے، اس لیے مجھے ٹائم لینا تھا آپ سے اس پہ جی، یہ اس لیے میں نے اس کا اب اس کا میں وہ کروں گا، مفہوم بیان کروں گا جی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ٹھیک ہے۔ اب قرآن میں مومن کی شان تو یہ ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ دیکھیں سورہ مائدہ کی 54ویں آیت، مخالفین کے مقابلے کے اندر ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے، اپنوں کے سامنے جھک جانے والے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں جب مذہب ہوتا ہے تو پھر اپنوں کے سامنے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسروں کی جوتیاں چومتے ہیں، مومن کی خصوصیت نہیں ہے یہ بات نہیں کہ جو غیر مسلم ہے تلوار ہاتھ میں لے کے ان کے سر قلم کرتے جائیں، یہ بات نہیں ہے۔ اشداء کے معنی کہا کسی کی مخالفت کو روکنے کے لیے چٹان کی طرح کھڑے ہو جانا۔ عزت کے معنی ہوتے ہیں پوری قوت سے مقابلہ کرنا، استبداد اور چڑھ دوڑنا اور خواہ دوسروں کو جا کر قتل کرتے رہنا، یہ قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے، ترجمہ بھی غلط ہے یہ جو کرتے ہیں۔ مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے یہ ایک چیز، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، بریشم کی طرح نرم، بڑے ہمدردانہ انداز سے آپس میں عزتاً قرآن جھک جانے والے ایک دوسرے کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تراہم رکعوں سجدہ، رکوع میں اور سجدے، دیکھیے اس نظام کو، یہ دو تو پروگرام ہے اس نظام کے یار مرکزی، جو نماز میں بھی ٹھیک ہے ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تدریجی عمل تھا، ٹھیک ہے، کھیتی کے یہ پودے کی مثال دی، فصل کی مثال، بتدریج ایک قوم پر سے بڑھتا ہوا آگے جانا، یہ نظام قائم کرنے کے لیے اس کے ابتدائی دور میں جو پروگرام ہے وہ منتہا تک پہنچتی گئی۔ دیکھیے کیفیت کیا ہوگی، یہ ابتدائی ٹریننگ کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں قوانین جو ہے اپنی مکمل شکل کے اندر ابھی اسٹیبلش ہے، حکومت ہی اسٹیبلش نہیں ہوئی، نہ نظام اسٹیبلش ہوا ہے۔ شکل کیا ہوگی کہ اس ماحول کے اندر بھی ان کے اوپر عمل ہو جائے۔ دیکھیے 13 سالہ جو مکی دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نظام اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ماحول کے مطابق ایک جماعت بنی تھی، یہ قرآن کے قوانین تھے ان پہ نافذ کیے گئے بتدریج، یہاں تک بات ہے یہ جو ابتدائی دور ہے، پورے کے پورے قوانین جو نافذ نہیں ہیں، ابتدائی دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حالت رکوع جسے قرآن نے جھکنا کہا ہے، جھکنا رکوع میں، لیکن جھکاؤ دیکھیں سجدے کے مقابلے میں آدھا جھکاؤ، جب آگے بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے وہ سجدہ کی کیفیت ہوتی ہے، پورے کے پورے اس نظام کے آگے جھکے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جب مدینہ میں اسٹیبلش ہوگی ریاست، نظام قائم ہو گیا تو پھر وہ سجدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھ جس طرح یہ جو ٹرانزٹری پیریڈ کے لیے صدقہ اور خیرات، ٹھیک ہے، دیکھ اپنے طور پر یہ غریبوں کی مدد کرنا، قرض حسنہ دینا، ٹھیک ہے، یہ وراثت قانونی، ایون تجارت بھی، یہ ساری ٹرانزٹری پیریڈ ہے، یہ رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے طور پر دیکھیں محتاجوں کی یہ نظام ابھی قائم نہیں، وہ ٹرانزٹری پیریڈ کے یہ سارے احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت میں رکوع کہلاتا ہے، یہ ہے پروگرام اس نظام کا۔ جب نظام قائم ہو جائے تو پھر کیا کہا جاتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ كُلِ لفظ، یہ 219 آیت ہے سورہ بقرہ۔ پھر کہا پھر دوسروں کے لیے ہم کتنا کھلا رکھیں، تو بتایا گیا جو تمہاری سرپلس سارے کا سارا جو ہے بیت المال میں جمع کر دو۔ یہ ان قوانین کی انتہائی صورت ہے، یہ انتہائی درجہ ہے، یہ ہے سجدہ۔ جب نظام قائم ہوگا اس میں رکوع کی حالت بھی ہوگی، اس میں سجدے کی حالت بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تراہم اور رکعوں سجدہ، اب دیکھیے
فضل اور رضوان دیکھیں، یتبغون فضلا من اللہ رضوان، دیکھیں پورا اسلامی نظام کا جو نچوڑ ہے وہ ان دو لفظوں میں آ کے رہ گیا، فضلا من اللہ جی۔ یہ جتنا سامان زیست مادی طور پر جس کی ضرورت ہے، وہ زندگی کی تمام ضروریات، ہاں جو سامان ہے وہ سارا فضل کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک۔ یہ جو تلاش معاش، حصول رزق، کسب معاش ہے، یہ ہر طریقے سے ہو سکتا، جائز بھی اور ناجائز بھی۔ دنیا کی اور قوم جو وہی کتاب ہے نا، وہ دیکھیں نہ رکوع میں ہوتی ہے نہ سجود میں، وہ تو ہر طریق سے یہ کرے گی کہ ٹھیک ہے۔ یہ رضوان کیا ہے؟ جتنا کسب معاش اور تلاش رزق ہے، ان میں قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو کے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کی رضامندی یا رضا جوئی، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو منا لینا بات ہے، یہ کہ معاذ اللہ ناراض تھا تو اس کو منانے کی ضرورت۔ رضوان کے معنی ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، ہم رنگ ہو جانا۔ تلاش رزق کرتی ہے یہ جماعت، محنت کرتے ہیں، لیکن حدود فراموش نہیں ہوتے، اللہ کے قوانین اس کی مشیت کے تابع چلتے ہیں، ہم آہنگ ہوتے ہوئے تلاش رزق، ٹھیک ہے۔ باقی دنیا کے دیکھیں تلاش رزق میں اور مومنین کے تلاش رزق میں دیکھیں فرق، قرآن نے جائز اور ناجائز کا بتا دیا۔ یہ جماعت ہر وقت جو ہے جائز ناجائز کا سامنے رکھے گی، خیال کے لیے، ٹھیک۔ اب سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو عام ترجمہ میں نے بھی بتایا نا کہ سجدوں سے ان کے ماتھے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، محراب کا جس کو کہتے ہیں، ہاں من اثر السجود، قوانین خداوندی کی کامل اطاعت سے ہوتا ہے۔ یہ نفسیات سائیکالوجی قرآن بتا رہا ہے، ابھی بھی ڈسکلوجر تو ہو گئے ہیں سائیکالوجی میں کہ انسان کے جو اندرونی خیالات ہیں، دل کی حالت، کرب و اضطراب، اطمینان، اس کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اب تو سائیکالوجی اس کو پوری طرح سے ایک علم کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے اثرات، علامات، نشانات انسان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیں غالب کہتے ہیں ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ایک دوسری جگہ ہے نا یہ اسی کا 13/28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قوانین خداوندی کو سامنے رکھنے سے، ان کی اطاعت کرنے سے، ان پہ چلنے سے دل کو طمانینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قلب میں حالت سکون میں ہو تو پھر سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، کامل اطاعت سے ہوتا کیا ہے؟ دل کی کیفیت، ان کے چہرے غماز ہو جاتے ہیں، نظر آ جاتا ہے کہ کس قدر اطمینان بخش ہے یہ چہرہ، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 83/24 ایک چھوٹی سی آیت ہے جی، اہل جنت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی کیفیت کیا بتائیے قرآن نے 83/24، تعریفو فی وجوہہم ندرۃ النعیم، ٹھیک ہے۔ وہ آسائشیں اور آرام جو جنتی کو حاصل ہوگا، اطمینان ہوگا، ان کے اثرات ان کی چہروں پر ایسے نمایاں ہوگی کہ فوراً پہچانے جائیں گے کہ یہ اہل جنت ہے، ٹھیک ہے۔ فی وجوہہم، ان کے چہروں پر آسائش اور طمانینت ہو کے جو اثرات ہوگا، آپ ان کو پہچان لیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم 55/41، ٹھیک ہے۔ دیکھ اب مجرموں کو آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں سے، ٹھیک ہے۔ اب انجیل میں بھی اور اس میں بھی، تورات میں بھی ان کا ذکر آیا، ٹھیک۔ اب آگے دیکھ رہی کیسے تاریخ مرتب ہو سکتی ہے قرآن کے ابتدائی نظام، قرآن معاشرے کے قیام کی دیکھیے ابتدائی شکل و صورت، کزرن اخرجا شطأہ، اس کی مثال انجیل و تورات میں علامات ہیں جو ان کے ہاتھوں سے نظام کی، اس کی مثال کھیتی کی ہے، سوئی نکلی، پہلی جو سوئی نکلی بڑی نرم و نازک پتلی سی، فآزرہ، پھر مضبوط ہوتی گئی، فاستخلصا، پھر وہ موٹی ہوتی گئی، فاستوالا سوکی، پھر اتنی موٹی کہ اپنی اس کے اوپر خود استادہ ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اس پہ فصل پڑی اور دانے پڑے، پھر جو دانے تھے پکنے کے بعد استخلصا کا یہ جو ہے نا آپ دیکھیے بڑا کمپریہنسو میننگ ہے اس کا، جامع لفظ ہے۔ کھیتی کے کوشوں میں دانے پڑنے سے لے کر اس کی پختگی تک کے سارے مراحل اس کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یوجب الزراع، کسان کا دل، باغبان کا دل اسے دیکھ کر باغ ہو گیا، پکی ہوئی کھیتوں کے سرانے کھڑا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کیا بتا رہا ہے قرآن۔ اب یہ چونکہ رضواناً ہے، قرآن نے کہا تھا نا قوانین خداوندی سے بھی ہم آہنگی ہے ساتھ، ان کی فصل پھر ضائع نہیں ہوتی، تباہ نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی، فصل کے سرانے کھڑے ان کے دل باغ ہو جاتے۔ ولی یغیظ بہم الکفار،
وہ دشمن جو مذاق کرتے تھے کہ یہ زرع نہ چیز با تا میرے بیابانے نگر، ان کو تو دیکھو یار، نہ کپڑے نہ جوتے نہ تلوار ہے، چیتڑوں میں لپٹی چیزیں، چھوٹے سے لوگ ہیں غریب، کہہ رہے ہیں کیسے لوگ کسرہ کو رون دیں گے؟ ہاں جی، کر کے دکھا دیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ٹھیک، قرآن کہتے ہیں کوئی ہنگامی بات نہیں، حقیقت ہے۔ یہ